بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویئرس, انجینئر محمد علی کو کل گرفتار کیا گیا, پھر انہیں چھوڑ دیا گیا. آج کس وجہ سے گرفتار کیا گیا؟ یقیناً انہوں نے ایسے بیانات دیے جس سے تشدد کی, وائلنس کی, دہشت گردی کی بدبو آتی تھی. انہوں نے بالکل ویسی سٹیٹمنٹ ہے. اب ان کے ماننے والے کہیں کہ جی وہ سمبولک تھا, وہ ہائپوتھسس تھا, وہ تمثیلاً بات کی, وہ مفروضہ تھا, وہ اور بات ہے. لیکن میں ان کے ماننے والوں سے کہتا ہوں جو ان کو ڈیفینڈ کریں, جو لوگ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں ان کے بیانات سے تشدد کی بدبو نہیں آنی چاہیے. ان کے بیانات سے محبت کے پھول گرنے چاہیے, محبت کے پھول لوگوں پہ برسائے جانے چاہیے. یہ بات ہوتی ہے. دوسری بات, حمزہ علی باسی صاحب, آپ نے آج انجینئر محمد علی صاحب کی سپورٹ میں بھی بیان دیا, جی ایسے ہو گیا, آپ کا ٹویٹ ہے جی یہ زیادتی ہے, تو ان سے ڈس ایگری تو کرتا ہوں لیکن رزسٹ نہیں کرنا چاہیے. انجینئر محمد علی ایکسپوز کر رہا ہے. یار پہلی تو بات ہے, آپ نے 3-4 دن پہلے بھی کتنی متنازع ٹویٹ کی ہے, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں اشتعال انگیزی نہیں پھیلانا چاہ رہا. اس ٹویٹ کی بھی جتنی مذمت کی جائے نا حمزہ علی باسی صاحب, وہ کم ہے. کیونکہ آپ لوگوں کی مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی, آپ لوگ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ لوگ کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے صرف, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں انجینئر محمد علی صاحب, پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ نے کون سے مدرسے سے تعلیم حاصل کی؟ آپ نے کتنے علماء حق کی جوتیاں سیدھی کی؟ آپ نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے کتنے سال بزرگوں کی, اساتذہ کی سرپرستی میں ٹائم لگایا؟ آپ کہتے ہیں نہیں میں نے خود سیکھا, میں نے خود سمجھا, میں نے خود پڑھا. پہلی تو بات یہ ہے, کیا گارنٹی ہے جو آپ نے سیکھا, جو آپ نے پڑھا, جو آپ نے سمجھا, وہ آپ کو صحیح سمجھ آیا ہو؟ میں جب کوئی چیز پڑھتا ہوں نا کہ یہ ایک لائن لکھی ہے, کانسیپٹ لکھا ہے, ضروری نہیں میں اس کو ویسے ہی سمجھوں جیسے وہ لکھا ہو. اس کا سیاق و سباق کیا ہو سکتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے, اس کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے. اس کے لیے مجھے اساتذہ کی ضرورت چاہیے, مجھے کسی عالم کے پاس جانا چاہیے, مجھے کسی پروفیسر کے پاس جانا چاہیے کہ سر جی میں اے پڑھے ہے, مینوں سمجھ نہیں آ رہی ہے, مینوں اے سمجھ آئی ہے, تسی میری رہنمائی کرو. اگر میں کہوں گا نا میں ہی عقلے کل لوں تو اس دن میری جو سیکھنے کا پروسیس ہوگا اس پہ فل سٹاپ لگ جائے گا, پھر میں سیکھوں گا نہیں, میں خود تو بھٹکوں گا, لوگوں کو بھی بھٹکاؤں گا. دوسری بات, اب حمزہ علی باسی صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ ان کی تعریف میں اتنا بول رہے ہیں, مجھے آپ صرف ایک بات کا جواب دے دیں. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کسی ایسے ڈاکٹر سے سرجری کروائیں گے اگر خدا نخواستہ آپ کو سرجری کی ضرورت پڑے, یا آپ کے کسی عزیز کو, اللہ نہ کرے لیکن اگر پڑے تو آپ کروائیں گے؟ ہارٹ کی سرجری کروائیں گے, اپینڈکس کی سرجری کروائیں گے, گردوں کی سرجری کروائیں گے جس ڈاکٹر نے کسی میڈیکل کالج میں کبھی ایڈمیشن ہی نہ لیا ہو, جس نے کسی پروفیسر کی زیر نگرانی تعلیم ہی نہ حاصل کی ہو, جس نے کتابوں کی دکان پہ جا کے صرف کتابیں خریدنی ہو میڈیکل کی, خود پڑھ کے کہو جی میں سرجن, میں فزیشین, آؤ جی میں آپریٹ کرتا ہوں؟ آپ کروائیں گے؟ حمزہ علی باسی صاحب, آپ اس سے بواسیر کو آپریٹ نہیں کروائیں گے, آپ اینل فسچولا کو آپریٹ نہیں کروائیں گے. اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ آپ کہیں گے یار خود ڈاکٹر بنے, نام نے ڈاکٹر ہے گیا, لیکن ایک بندہ جس نے علماء حق کی جوتیاں سیدھی نہیں کی, کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا, جس کا کام ہی سارا دن ہے فلاں مولوی یہ کرتا ہے, فلاں مولوی وہ کرتا ہے, فلاں عالم ایسا ہے, فلاں عالم ایسا ہے, جو علماء اکرام کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, آپ کہتے ہیں گل صحیح کردہ پہ ہے. آپ اس بندے کی, محمد علی, انجینئر محمد علی کی جتنی ویڈیوز دیکھ لیں, یار مذہب کی بات تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے وہ چھوڑ دیں, اس کا بولنے کا طریقہ دیکھیں, ان کے بولنے کا طریقہ دیکھتے ہیں, غرور تکبر کی بدبو آتی ہے. لوگوں کا بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں, او میں انج کر داں گا, میں پڑھے ہے. بھائی تسی جو پڑھے ضروری نہیں سچ پڑھے ہے, تسی اومنی سائنٹ نہیں ہے, تسی عقلے کل نہیں ہے. محمد علی انجینئر صاحب, انجینئر محمد علی صاحب یہ بات یاد رکھیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں انجینئر محمد علی صاحب, میں آپ کی کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں جس میں بڑی آپ نے عجیب و غریب اور بڑی جسے کہہ سکتے ہیں نا ایسی باتیں کہ جن کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن میں آپ کی طرح اشتعال انگیزی نہیں پھیلاتا. میرا کام نہیں ہے ریٹنگ کے چکروں میں کہ تم نے یہ کہا, کیونکہ آپ کی عقل اتنی ہے جتنی آپ نے بات کرنی. لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں, جب بات آتی نا اولیاء اکرام کی, تو انجینئر محمد علی آپ تو پتہ نہیں اس وقت کہاں تھے, آپ نہ آپ پیدا ہوئے نہ میں پیدا ہوا تھا. جو بڑے صغیر پاک و ہند میں ولایت کے شہنشاہ بادشاہ جو تھے ولایت کے, حضرت علی جویری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی وجہ سے یہاں دین پھیلا ہے. بی بی آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی نا, وہ لوگ لے کر آئے ہیں, ان لوگوں کی وجہ سے یہاں دین پھیلا ہے. سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے یہاں دین پھیلا ہے. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے یہاں دین پھیلا ہے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے یہاں دین پھیلا ہے. اور نہ یار تیرے جیسا بندہ, میرے جیسا بندہ جسے اے بی سی نہیں آتی, ہم ان کے ہم اپنی, اب میں یہ کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے مجھے شرمندگی ہو کہ میں آپ کے خلاف لوگوں کو اشتعال دلوا رہا ہوں. آپ کی ایسی سٹیٹمنٹ ہے کہ خدا کی قسم بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. جی میں نے یہ پڑھ لیے فلاں کتاب سے, میں نے کشف المجوم میں یہ پڑھا, میں نے تذکرۃ الاولیاء میں یہ پڑھا, تو مجھے یہ سمجھ آ گئی.
او بھائی جو تم نے پڑھا ہے اس سے پہلے پوچھو لوگوں سے، علماء کرام سے پوچھو. ہمارے یہاں سٹینڈرڈ پیٹرن ہے الحمدللہ. تمام مسالک کے جو علماء کرام ہیں، جو علماء دیوبند ہوں، چاہے علماء بریلوی حضرات کے علماء ہوں یا ہمارے اہل حدیث، یہ تمام علماء جو ہے نا الحمدللہ یہ دین کو جوڑنے کا بھی کام کر رہے ہیں. یقیناً اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ان کے خلاف بکواس شروع کر دیں. ویئرز آخری بات کروں گا، آپ ایک ہاسپٹل جاتے ہیں، وہاں آنکھوں کا ڈاکٹر بھی ہوگا، وہاں ناک کا ڈاکٹر، ENT بھی ہوتا ہے، یورولوجسٹ بھی ہوتا ہے، کارڈیولوجسٹ بھی ہوتا ہے، اوپتھلمولوجسٹ بھی ہوتا ہے، گائناکولوجسٹ بھی ہوتی ہے، ہر کوئی ہوتا ہے نا. کیوں؟ انسانی باڈی کو ریلیف ملے. مقصد کیا ہے؟ انسانی باڈی کو ریلیف، یعنی اینڈ جسٹیفائی مینز. آپ کے جو مینز ہیں نا، آپ کا جو مقصد ہے نا، وہ آپ کے مینز کو جسٹیفائی کرتا ہے. اسی طرح اگر کوئی اگر کوئی بریلوی بھائی ہے، اگر کوئی دیوبندی بھائی ہے، اگر کوئی ہمارا وہابی بھائی ہے، اہل حدیث ہے، یہ اور بھی جو ہمارے مسالک کے بھائی ہیں، اگر ان تمام کا، بلکہ اگر نہیں ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کو اللہ سے جوڑ دیا جائے بس. انجینئر محمد علی، ہاف گلاس از ایمٹی، ہاف گلاس از فل. تو ہاف گلاس از ایمٹی پہ فوکس کرتے ہو، ہاف گلاس از فل پہ بھی فوکس کرو. ان علماء کرام کی بڑی بڑی تعلیمات ہیں، انہوں نے ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، چاہے ان کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں. تو اس طرح مت بیٹھ کے وہاں پر آپ اپنی سیلف میڈ سٹڈی سے لوگوں پہ فتوے جاری کرو، لوگوں کے مذاق کرو، غرور تکبر کی بدبو. آپ جب بولتے ہیں آپ کے منہ سے غرور اور تکبر کی بدبو آتی ہے، آپ کو پتہ نہیں بات کیا کرنی ہے. میں آج آپ کو سچ بتا رہا ہوں، پہلے بات کرنے میں نرمی لے کر آئے. اور اگر میں اس وقت مجھے حقیقت میں اس بات پہ غصہ، کیونکہ میں نے آپ کی اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ ایسی دیکھی ہے جس سے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ جیسے لوگ بھی دنیا میں تعلیمات دے رہے ہیں دین کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.